السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت آپ کی ہفتم ہے، مضمون اردو، لیکچر نمبر 7، عنوان میرا مقصد زندگی پلس سابقہ اور لاحقہ، سرگرمی مضمون نویسی، تاریخ 7/12/2020، دن پیر۔ سب سے پہلے تو آپ سب اپنی اردو کی جو نوٹ بک ہے وہ اوپن کیجئے۔ آج ہم اردو کے نوٹ بک پہ کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ جماعت کا کام دن پیر تاریخ 7/12/2020 لکھیے، پھر آپ بلو مارکر سے عنوان لکھیے میرا مقصد زندگی، یہ بھی آپ نے بلو مارکر سے لکھنا ہے۔ پھر آپ بلو مارکر سے ہیڈنگ دیں سرگرمی مضمون نویسی، ٹھیک ہے۔ آج ہم مضمون نویسی کریں گے۔ یہاں پر شعر لکھا ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، ٹھیک ہے۔ یہ شعر آپ نے بھی یہ بھی آپ نے بلو مارکر سے لکھنا ہے۔ پھر جتنے ہیڈنگس آ رہی ہیں اس مضمون میں سارے ہیڈنگس آپ نے بلو مارکر سے لکھنی ہے۔ آپ ہیڈنگ دیجئے گا حقیقی زندگی کا مقصد۔ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ یعنی نائب بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلیں، اور میں اسی مقصد کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ مضمون جو ہے اس کا عنوان ہے میرا مقصد زندگی، یعنی اس میں آپ نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بیان کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے ہیڈنگز دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری ہیڈنگ آپ بلو مارکر سے دیجیے گا خدمت خلق، یعنی دوسروں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، مخلوق کی مدد کرنا، خدمت کرنا۔ آپ لکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے بعد انسانی زندگی کا بڑا مقصد خدمت خلق ہے۔ میں خدمت خلق کو اپنا شعار بنانا چاہتا ہوں، میں انسانوں کے کام آنا چاہتا ہوں۔ بقول میر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ پھر سے بلو مارکر سے ہیڈنگ دیں گے، علم کی لگن، علم بڑی دولت ہے، علم ہی کے ذریعے انسان خدا کو اور اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے۔ میری زندگی کا نصب العین علم ہے، مجھے علم سے گہرا لگاؤ ہے، میں حصول علم کے لیے شب و روز محنت کروں گا۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے والدین کا مستقبل، میں اپنے مستقبل کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا مستقبل بھی بہتر بنانا چاہتا ہوں اور ان کے تمام حقوق و فرائض پورے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ ہیڈنگ دیجئے ملک و قوم کا مستقبل، مجھ پر میری قوم و ملک کے بہت فرائض عائد ہوتے ہیں، میں ان فرائض کو خوش اسلوبی سے ادا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ہیڈنگ دیجئے ڈاکٹری کا پیشہ، آپ یہاں یہ لکھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ خود سے کوئی بھی پیشہ، یعنی آپ ٹیچنگ کا لکھ سکتے ہیں، آرمی میں فوج میں برتری کا اگر آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں اب آپ لکھیں گے ڈاکٹری کا پیشہ، میں ڈاکٹری کا پیشہ اپنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک معزز پیشہ ہے اور میرا شوق بھی، میں MBBS کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب آخری ہیڈنگ ہے اعلیٰ تعلیم، مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے میں سائنسی مضامین کے ساتھ میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے، آمین۔ اب آج جو ہمارا دوسرا عنوان ہے وہ گرامر سے ریلیٹیو ہے، سابقہ اور لاحقہ، ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے آپ لوگ جو ہے سابقہ اور لاحقہ کی آپ تعریف بھی کر چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے تو آپ اگلے پیج پر آپ جماعت کا کام دن پیر تاریخ جو ہے وہ لکھیں 7/12/2020، پھر آپ عنوان لکھیے سابقہ لاحقہ، سرگرمی گرامر ورک سابقے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ سابقے دیے گئے ہیں، ان بے بلا
اور پا اور پس، ٹھیک ہے. لیکن سابقہ یہ جو ہے یہ مشق کرنے سے پہلے اور یہ سوال حل کرنے سے پہلے ہم ایک بار پھر یاد دہانی جو کرتے ہیں اور سابقہ اور لاحقہ کے بارے میں میں آپ کو ایک بار پھر سے آپ کو اس کی تعریف کرواؤں کہ سابقہ سے مراد وہ حرف یا لفظ ہے جو کسی دوسرے بامعنی لفظ سے پہلے لگایا جائے تو اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ اب یہ ان ہے تو پڑھ اگر ہے تو اس کے ساتھ ہم پہلے ان لگائیں گے تو اس کی معنی میں تبدیلی آئے گی، ٹھیک ہے، یہ ان پڑھ ہو جائے گا. اسی طرح تک سے پہلے اگر ہم سابقہ ان لگائیں گے تو یہ ان تھک، گت سے پہلے اگر ہم ان لگائیں گے تو یہ انگت، یعنی ان تینوں کی معنی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اسی طرح اب جو سابقہ ہے وہ ہے بے، یعنی جو پہلے لگایا جاتا ہے کسی لفظ سے وہ سابقہ کہلاتا ہے. اب یہ بے ہے، خبر سے پہلے اگر میں بے لگاؤں گی تو یہ بے خبر، یعنی یہ معنی بالکل جو ہے یہ تبدیل ہو گئی. اثر سے پہلے اگر میں بے لگاؤں گی تو یہ بے اثر ہو جائے گا اور معنی آپ کی تبدیل ہو گئی. اصول سے پہلے اگر ہم بے لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا بے اصول، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ورڈ ہے بلا، تو بلا کا ہم جو ہے بنائیں گے سابقے بلا ناغہ، بلا امتیاز، بلا وجہ. اسی طرح ہم پا کا بنائیں گے پابند، پاجامہ، پازیب، ٹھیک ہے. پس کا ہم بنائیں گے پس منظر، پس ماندہ، پس پا. اب اسی طرح ہم لاحقے کی پہلی تعریف کریں گے. لاحقے کی تعریف یہ ہے کہ لاحقہ سے مراد وہ حرف یا لفظ ہے جو کسی دوسرے بامعنی لفظ یا حرف کے بعد لگایا جائے تو اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لاحقے کو ہم کسی لفظ کے بعد میں لگاتے ہیں اور جب ہم بعد میں لگاتے ہیں تو اس کی معنی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے کہ اب یہاں پر آور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خواب ہے. خواب کے ساتھ اگر ہم یہ لاحقہ لگائیں گے خواب آور تو دیکھیں اس کی جو معنی ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے. قد کے ساتھ اگر ہم یہ لاحقہ آور لگائیں گے تو یہ تبدیلی جو ہے وہ آ گئی ہے، جیسے کہ قد آور یہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اسی طرح نشہ کے بعد اگر آپ لاحقہ آور لگائیں گے تو اس کی معنی جو ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، نشہ آور. اب اندیش یہاں پر لاحقہ ہے تو ہم لکھیں گے بداندیش، خیر اندیش، دور اندیش، ٹھیک ہے. باز کا ہم جو ہے وہ لاحقہ لکھیں گے ہوا باز، کبوتر باز، دغا باز. بخش کا ہم لاحقہ جو ہے وہ بنائیں گے آرام بخش، صحت بخش، فرحت بخش. بردار کا ہم جو ہے لاحقہ بنائیں گے فرما بردار، علم بردار اور عصا بردار، ٹھیک ہے. اب یہی دونوں کام جو ہے یہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک پر نیٹ اینڈ کلین لکھیے گا اور ان کی پکچرز جو ہے وہ مجھے سینڈ کروائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.